سورۃ الاحزاب آیت نمبر ہے 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء إن اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل علیہ۔ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 12 سے لے کے آیت نمبر 21 تک غزوہ احزاب میں شامل ہونے والے منافقین کے کرتوتوں کا، ان کی خباثتوں کا اور ان کی شرارتوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ کہ وہ مخلص مومنین کے حوصلے بھی پست کرتے، ہزاروں کی تعداد میں لشکر نے تمہیں گھیر لیا، واپس اپنے دین میں پلٹ آؤ۔ اللہ اور اس کے رسول نے فتح اور نصرت کا جو وعدہ کیا تھا
وہ میرا دھوکہ تھا، غلط تھا۔ اللہ نے ان کی ان خباثتوں کا ان آیات میں ذکر کیا۔ آیت نمبر 22 میں اللہ نے منافقوں کے مقابلے میں مخلص مومنوں کا ذکر کیا۔ منافق کہتے تھے اتنے لشکر آ گئے ہیں، یہ تو تمہیں پیس کے رکھ دیں گے، اور مومنوں کا ذکر کیا تو فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنوں نے ان لشکروں کو دیکھا جو تقریباً 10,000 کی تعداد میں تھے، اسلحہ سے مسلح تھے، پوری قوت اور طاقت سے آئے تھے، قالو، تو ان لشکروں کو دیکھ کے مومن کہنے لگے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ تو بالکل وہی ہے جس کا ہم سے اللہ اور اللہ کے رسول نے وعدہ کیا تھا۔ وصدق اللہ ورسولہ، اللہ نے بھی سچا وعدہ کیا اور اللہ کے رسول نے بھی سچا وعدہ کیا۔ وہ وعدہ کیا تھا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف ایمان کا اقرار کر لینا اس پر تمہیں جنت مل جائے گی، تمہیں پرکھا نہیں جائے گا، تمہاری آزمائش نہیں ہوگی، تم نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ نہیں، تم سے جو پہلے لوگ تھے، جو پہلے مومن تھے، ان پر اتنی مصیبتیں آئیں، اتنے دکھ آئے، اتنی پریشانیاں آئیں، ہماری مدد اتنی لیٹ ہوئی کہ وہ آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کے کہتے تھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ہم تو پس گئے ہیں، ہم تو مارے گئے ہیں۔ پھر ہم اوپر سے جواب دیتے تھے الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد جو ہے وہ، یہ جو وعدہ ہم سے اللہ نے کیا اور اللہ کے رسول نے کیا، کیا کہ تمہیں پرکھا جائے گا، تمہارا امتحان ہوگا، تم پر آزمائشیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، دکھ آئیں گے، یہ سب کچھ وہی ہے۔ یہ لشکروں کا آ جانا ہمارے لیے آزمائش ہے، ہم ثابت قدم رہیں گے تو اللہ ہمیں نصرت اور فتح سے مالا مال کر دے گا۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، یہ لشکر دیکھ کے نا ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور وہ جو فرما برداری کا جذبہ تھا نا ان کے دلوں میں، مخلص مومنوں کے دلوں میں، ان لشکروں کو دیکھ کے اس جذبے میں بھی اضافہ ہو۔ آگے اللہ کہتے ہیں وہ جو مخلص مومن ہیں ان میں سے جو کچھ وہ ہیں
جنہوں نے ہم سے جو عہد باندھا تھا وہ اس عہد پہ پورے اترے اور انہوں نے جام شہادت پی لیا، اپنا عہد انہوں نے کیا کر دیا؟ پورا کر دیا۔ اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جنہیں ابھی شہادت کا مقام نہیں ملا، لیکن وہ تیار ہیں اس بات پر کہ جب بھی ہمیں موقع ملے گا ہم اپنا جان مال اللہ کی راہ میں لٹا دیں گے، فدا کر دیں گے۔ یہ اللہ نے مخلص مومنوں کا اور منافقوں کا اللہ نے ذکر کی۔ میں نے شاید اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا، ہم آیت نمبر 26 پہ پہنچ گئے۔ آیت نمبر 26۔ بنو قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، مالی لحاظ سے بڑا مستحکم اور جانی لحاظ سے بھی بڑے مضبوط لوگ تھے۔ ان کے ساتھ میرے آقا نے یہ معاہدہ کر لیا تھا مدینے آ کے کہ اگر باہر کا کوئی ہمارا دشمن ہم پہ حملہ آور ہوگا تو تم ان کی مدد نہیں کرو، نہ اسلحہ فراہم کرو گے نہ بندے فراہم کرو گے، تم ان کی مدد نہیں کرو گے۔ یہ معاہدہ ہوا تھا مسلمانوں کا اور یہودیوں کا۔ غزوہ خندق میں ان یہودیوں کو یہ معلوم ہوا کہ 12,000 10,000 کا لشکر ہے، انہوں نے مدینے کو گھیر لیا ہے، مسلمانہ دی ان خیر نہیں، تو پھر ان کی خیر نہیں تو وہ ہماری خبر بھی لیں گے۔ انہوں نے در پردہ مشرکین کی مدد کی، اسلحہ کے ذریعے مدد کی، بندے فراہم کیے۔ مسلمانوں کو یہ خطرہ ہوا کہ مشرکین تو خندق کے باہر ہیں اور بنو قریظہ دوسری طرف ہے، اگر یہ پیچھے سے ہم پہ حملہ آور ہو گئے تو ہمارے لیے تو پریشانی بن جائے گی کہ ان کا مقابلہ کریں یا ان مشرکین کا مقابلہ کریں۔ چنانچہ 26 یا 27 دن مسلمان خندق کے اندر رہے، لشکر باہر رہے، اور پھر اللہ کی غیبی مدد آن پہنچی۔ سردیوں کے دن تھے، سردیوں کی راتیں تھیں، موسم بڑا سرد تھا، پھر ایک تیز آندھی چلی جو 2 دن مسلسل چلتی رہی، اتنی تیز کہ خیموں کی تنابیں اکھڑ گئیں، گھوڑے سر پٹ دوڑنے لگے، دیگیں چولہے سے الٹ ہو گئیں، الٹی ہو گئیں۔ وہ جو لشکر جتنے آئے تھے جس کا جس طرح منہ تھا وہ بھاگتا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جنگ مومنوں تم نے نہیں لڑی تھی، تمہاری جگہ پہ وہ جنگ ہم نے لڑی، کہ تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑا اور اتنا بڑا لشکر آ گیا تھا، پھر ہماری مدد آئی غیبی، ہم نے فرشتے اتارے اور مشرکین ناکام واپس چلے۔ 27 دنوں کے بعد مسلمان صحابہ خندق سے مسجد نبوی میں آئے، زور کا وقت۔ اب آپ تھوڑا سا اندازہ تو لگائیں، خوشی بھی ہے، اللہ نے فتح دی، تھکاوٹ بھی ہے، 27 دن کھانے پینے کا سامان کوئی نہیں، خوف، یہ کسی طریقے سے خندق پار کر کے آگے آ جائیں۔ زور کی نماز پڑھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حجرے میں اپنے میں تشریف لے گئے اور آپ نے اپنے ہتھیار جو پہنے ہوئے تھے، زرہ تھی، تیر ترکش، وہ آپ نے اتارنے شروع کیے کہ جبریل امین آ گئے۔ یا رسول اللہ کیا ہو رہا ہے؟ ہتھیار اتارے جا رہے ہیں۔ جبریل نے کہا ہم نے تو نہیں اتارے۔ کہ کیا حکم ہے؟ کہ رب کا حکم ہے کہ بنو قریظہ کو مزہ چکھانا ہے،
ان سے دو دو ہاتھ کرنے اور آج ہی کرنے. میرے آقا حجرے سے باہر تشریف لائے. وہ تھکے ہوئے صحابہ 27 دنوں کے جگرتے اور پریشانیاں. میرے آقا نے فرمایا عصر کی نماز بنو قریظہ پڑھنی. یہ زور پڑھ کے سب کچھ ہوا اور میرے آقا نے اعلان کیا بھئی عصر کہاں پڑھنی ہے؟ بنو قریظہ پڑھ. کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کہا یا رسول اللہ ایک رات تو دے دیں، تھکے ہوئے ہیں، کمر سیدھی کر لیں، کوئی کپڑے شپڑے دھوا لے بھی، یہ تیاری کر لیں، تازہ دم ہو جائیں. کسی ایک صحابی نے بھی عذر نہیں کیا. میرے آقا نے فرمایا عصر بنو قریظہ پڑھنی ہے. صحابہ نے کہا جس طرح آپ کی مرضی. یہ جو قرآن صحابہ کی تعریفیں کرتا ہے یہ یوں ہی نہیں کرتا، مفت میں تعریفیں نہیں ہو رہی ہیں. اس کے پیچھے صحابہ کی قربانیاں ہیں، ایثار ہے، محنت ہے، دقت، مشقت، تکلیفیں، بال بچوں سے دوری، اہل و عیال سے دوری، گھر بار سے دوری، نہ تھکاوٹ کی پرواہ، نہ جان کی پرواہ، نہ بچوں کی پرواہ، نہ اہلیہ، کسی چیز کی پرواہ نہیں. اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہمتن ہر وقت تیار ہیں. تبھی تو اللہ نے قرآن میں اعلان کیا اولئک ھم المؤمنون حقا. تبھی قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لہم جنات تجری تحتہا تبھی قرآن نے کہا کلن وعد اللہ الحسنی. میرے نبی کے جتنے ساتھی ہیں میں نے سب سے جنت کا وعدہ کر. تنقید کرنا آسان ہے، یہ اندر آرزویں پالنا. ہم اس وقت ہوتے تو پھر ہم یہ ہوتے، ہم یہ ہوتے، ہم یہ ہوتے. پتہ نہیں تساں عبداللہ ابن ابی دے نال ہوندے، خدا معلوم آپ ابو جال کے ساتھ ہوتے. اسی میں شکر کرو کہ اللہ نے اس دور میں پیدا کیا اور پھر محمد کریم کا امتی بنا دی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دقتیں، وہ مشقتیں، وہ تکلیفیں، ذرا تھوڑی دیر کے لیے چلو جاؤ نا، تھوڑی دیر کے لیے ذرا تصوراتی دنیا میں جاؤ نا، ذرا تصور کرو. نیچے تپتے ہوئے کولے ہیں، اوپر بلال ہے، اس کی چربی پگھل کے کولوں کو راکھ بنا رہی. اس کا مالک امیہ پوچھتا ہے پھر بھی اس کا نام لے گا تو وہ کہتا ہے اس کو ماننے کا جتنا مزہ آج آیا ہے آج تک نہیں ہے. وہ ایک ہی آواز لگا رہا ہے احد. کہو تو صحیح ہے احد. وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک ہو نہیں ہے. آسان ہے. حضرت سمیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، زنیرہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، ابو فقیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، احد میں شہداء کے ساتھ جو کچھ ہوا، حضرت حمزہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، وطن ان سے چھین لیے گئے، جائیدادوں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، مال دولت ان کے قبضے میں. آسان تھا؟ صحابہ پہ تنقید کرنے والوں کو سوچنا ہوگا. ایک صحابی دوسرے صحابی پہ تنقید کر سکتا ہے، وہ بھی صحابی، وہ بھی صحابی. غیر صحابی صحابی پر تنقید ہو نہیں کر سکتا. بعد میں آنے والے لوگ ان پہ تنقید ہو نہیں کر سکتے. یہ بنو قریظہ چلے گئے، ان کے کلے تھے، وہ یہودی اپنے کلوں میں بند ہو گئے.
انہوں نے خوراک کا انتظام پہلے کر رکھا تھا. 26 دن انہوں نے گزار دی. یہ کلوں کے باہر ہیں, وہ کلوں کے اندر ہیں. 26 دن پھر بنو قریظہ کا محاصرہ جاری رہا. پھر بنو قریظہ نے خود درخواست کی کہ حضرت سعد بن معاذ جو انصار کے ایک قبیلے کے سربراہ ہیں, جو فیصلہ وہ کر دیں ہمیں منظور. حضرت سعد بن معاذ کو بلایا گیا. وہ خندق میں زخمی ہو گئے تھے, انہی زخموں کی وجہ سے وہ بعد میں شہید بھی ہوئے. وہ وہاں پہنچے, میرے آقا نے فرمایا سعد, بنو قریظہ نے تمہیں ثالث مانا ہے, جو فیصلہ تم کر دو وہ کہتے ہیں ہمیں یہ فیصلہ قبول ہوگا, کرو فیصلہ. اب حضرت سعد کا جو قبیلہ ہے نا, یہ بنو قریظہ کا حلیف رہا ہے. اسلام سے پہلے یہ دوست تھے, آپس میں پرانی دوستی تھی ان دونوں کی. ان سب کے باوجود حضرت سعد نے فیصلہ کیا ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے, عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا جائے, بچوں کو غلام بنا لیا جائے, ان کے مکان, مال, جائیداد, زمینیں, باغات وہ غنیمت بنا کے مومنوں میں تقسیم کر دیے جائیں. حضرت سعد نے یہ جرت مند فیصلہ کیا تو میرے نبی نے ان کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا سعد نے وہی فیصلہ کیا ہے جو عرش پہ میرا رب چاہتا تھا. عرش پہ میرا رب چاہتا تھا. انہوں نے وہ فیصلہ ماننا تھا. اب ان کے بندے مرد جو تھے وہ قتل ہو گئے, عورتیں لونڈیاں بن گئیں, بیچ دیا گیا. زمینیں, جائیداد, مال تھا, وہ مالدار لوگ تھے, سیٹھ لوگ تھے, وہ لوگوں کو سود پہ قرضے دیا کرتے تھے. وہ سارا مال مسلمانوں کے قبضے میں آیا. وہ مال غنیمت جب تقسیم ہوا نا, مدینے کے صحابہ کی غربت ختم ہو. اب باغ ان کے پاس ہیں, مکان ان کے پاس ہیں, سونا ان کے پاس ہے, چاندی ان کے پاس ہے, بکریاں ان کے پاس ہے, اونٹ ان کے پاس ہیں, بھیڑیں ان کے پاس ہیں, سارا مال ان کے قبضے میں آیا تو خوشحالی آ گئی. خوشحالی آئی تو گھروں میں بھی خوشحالی آ گئی. ظاہر بات ہے باہر جو خوشحالی آئی ہے تو اس کا فائدہ عورتوں کو بھی, عورتوں میں بھی خوشحالی ہے. میرے پیارے پیغمبر کی جو ازواج ہیں انہوں نے اس خوشحالی کو دیکھا نا, ان کے دل میں آیا کہ اس سے ہمیں بھی حصہ ملنا چاہیے. یہ جو دولت ہے, یہ جو مال ہے, انصار کو ملا ہے, مہاجرین کو ملا ہے, ان کے گھروں میں خوشحالی آئی ہے, دولت ہے, مال ہے. ہم تنگ دستی کی زندگی گزار رہی ہیں, کئی کئی دن تک چولہوں میں آگ نہیں جلتی, تو کچھ حصہ ہمیں بھی ملنا چاہیے. اس کا مطالبہ کر دیا ازواج مطہرات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے 1 مہینے کے لیے ازواج سے علیحدگی اختیار کر لی. آپ کو یہ بات پسند نہ آئی. میرے حرم میں رہنے والیاں, میرے گھر میں میری بیویاں, دنیا کا مال, دنیا کی دولت, پیسہ, کہ مومنوں کے گھروں میں خوشحالی آئی ہے تو اس خوشحالی کا اثر ہم پہ بھی ہونا چاہیے. 1 مہینے کے لیے آپ ایک بالا خانے پہ چلے گئے اور آپ نے ان کا بائیکاٹ کر. 29 دنوں کے بعد یہ آیت اتری, آیت نمبر 28. آیت نمبر 28. میرے نبی اپنی بیویوں سے کہے اگر دنیا کی زندگی چاہتی ہو نا تو آؤ, میں تمہیں دنیا دے کے فارغ کر دیتا.
وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم دنیا نہیں چاہتی ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چاہتی ہو، تو پھر اللہ نے تمہارے لیے بڑا اجر تیار کر، بڑا اجر اور بڑا بدلہ اور بڑا ثواب تیار کر۔ یہ آیتیں جب اتری، ازواج مطہرات کو اختیار دے دیا گیا، میرے نبی کے پاس رہنا چاہتی ہو تو پھر یہی زندگی گزارنی ہوگی، نہیں رہنا چاہتی ہو تو پھر اللہ کے نبی تمہیں فارغ کر دیتے۔ 29 دنوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے بالا خانے سے اترے اور سب سے پہلے ام المومنین سیدہ عائشہ کے گھر تشریف لائے رضی اللہ تعالی، یہ آیتیں سنانے کے لیے کہ بولو ان دونوں میں سے کون سی چیز پسند ہے۔ دن ہوئے تھے 29 اور نبی پاک نے علیحدگی اختیار کی تھی مہینے کے لیے، تو ذرا حضرت عائشہ کی محبت، پیار، اس کو ذرا ملاحظہ کیجئے۔ جب نبی پاک تشریف لائے، حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ حالے تے 29 دیہڑے ہوئے نے، مہینہ تے نہیں ہویا۔ تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ کدی کدی چند 29 دا بھی ہوندا، کدی کدی چند 29 دا بھی۔ اب نبی پاک کے دل میں آیا کہ سیدہ عائشہ کم عمر ہیں، جلدی میں کوئی فیصلہ نہ کر دیں، تو میرے آقا نے فرمایا 2 چیزوں کا اللہ نے اختیار دیا ہے لیکن جلدی نہیں کرنی، اپنے ماں باپ سے مشورہ کرنا ہے کہ ان دونوں میں سے مجھے کون سی چیز پسند ہے، اپنے ماں باپ سے مشورہ کرنا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیتیں حضرت عائشہ کے سامنے پڑھی۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اس میں والدین سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں پوری دنیا کی دولت نہیں، آپ چاہیے۔ پھر تمام بیویوں نے وہی بات کہی ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہی تھی۔ اب اگلی جو آیتیں ہیں 21ویں پارے کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 30 ہے۔ اس میں اللہ نے براہ راست ازواج مطہرات کو خطاب کر دیا۔ ذرا سنیے گا، یہ ساری خطاب ازواج مطہرات کو، یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، اے میرے نبی کی بیویوں، جو بھی تم میں سے کوئی سری ناشائستہ بات کرے گی، فاحشۃ مبینہ، عربی میں اگر ہو نا الفاحشہ الف لام کے ساتھ، اس کا معنی زنا ہوتا ہے، سمجھ آ گئی؟ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زنا۔ اور اگر الف لام نہ ہو جیسے یہاں ہے بفاحشۃ مبینہ، اس میں خامند کی نافرمانی، بد خلقی، بد اخلاقی، جس کو جلندری صاحب نے ناشائستہ حرکت سے تعبیر کی ہے۔ اگر تم میں سے کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات کرے گی، میری نافرمانی کرے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اسے عام عورتوں کے مقابلے میں دگنا عذاب دیا جائے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ دگنا عذاب دینا اللہ پر کیا ہے؟ آسان، کوئی مشکل نہیں۔ پھر اللہ نے کوئی پرواہ نہیں کرنی کہ تم کس کی بیویاں ہو، پھر اللہ نے کوئی پرواہ نہیں کرنی کہ تم کس کی بیٹی ہو، اگر تم نے فاحشۃ مبینہ کیا نا تو پھر تمہیں دگنی سزا دی جائے۔ دیکھیں یہ
صرف امت کی عورتوں کو سمجھانا مقصود ہے کہ وہ کوئی غلط حرکت نہ کریں، خامدوں کی نافرمانی نہ کیا کریں، بد اخلاقی نہ کیا کریں۔ خطاب نبی کی ازواج سے ہے اور سمجھانا مقصود کس کو ہے؟ اس کی میں ایک مثال دے دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی خطرہ تھا، نبی پاک کی ازواج سے اللہ کو خطرہ تھا کہ وہ فاحشۃ مبینہ کریں گی، اس لیے اللہ انہیں کہہ رہا ہے کہ جو تم میں سے فاحشہ مبینہ کرے گی تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا۔ تو اللہ کو خطرہ تھا کہ یہ فاحشہ مبینہ کرے گی، یہ معنی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح اللہ نے قرآن پاک میں ایک جگہ پہ اپنے پیارے پیغمبر کو خطاب کیا، لئن اشرکت لیحبطن اعمالک، میرے پیارے پیغمبر اگر آپ نے بھی شرک کیا نا تو آپ کے عمل بھی کیا ہو جائیں گے؟ کیوں جی؟ اللہ کو یہ خطرہ تھا، الیاذ باللہ الیاذ باللہ، خاکم بدہن نبی پاک شرک کا ارتکاب کر سکتی؟ اللہ کو یہ خطرہ تھا، پھر اللہ نے کیوں خطاب کیا اپنے نبی کو؟ کیوں؟ اگر آپ نے بھی شرک کیا نا تو آپ کے عمل بھی برباد ہو جائیں گے۔ کیوں خطاب کیا؟ خطاب آپ کو کیا، سمجھانا کس کو؟ اس طرح یہاں نبی پاک کی بیویوں سے خطاب کر کے امت کو سمجھانا مقصود، ورنہ اللہ کو یہ خطرہ نہیں تھا کہ میرے نبی کی کوئی بیوی بفاحشۃ مبینہ اس کا ارتکاب کرے گی۔ آگے ان کو فضیلت دی، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ، اور جو تم میں سے اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرے گی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور اچھے اچھے عمل کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، تو ہم اس زوجہ محترمہ کو اجر بھی 2 بار عطا کریں، ان کا مقام جو اعلیٰ 2 بار اجر دیں گے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے اس کے لیے تیار کیا ہے روزی عزت والی۔ یہ نبی پاک کی ازواج کو خطاب ہے۔ پھر دوسرا خطاب سنیے جی، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، جن کے پاس قرآن ہے ذرا ترجمہ دیکھو، حضرت جلندری صاحب نے، فتح محمد جلندری صاحب نے کیا ترجمہ کی ہے؟ اے پیغمبر کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، بحیثیت ازواج نبی ہونے کے تمہارا مقام اور مرتبہ باقی بیویوں سے کیا ہے؟ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، بشرطے کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانیوں سے بچو۔ فلا تخضعن بالقول، کیا میں نہ کیا جی؟ کسی اجنبی آدمی سے نرم نرم باتیں نہ کیا کرو۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے وہ تم سے کوئی امید باندھ لے کہ شاید یہ عورت مجھے دعوت گناہ دے رہی ہے۔ اس طرح نرم بات نہیں کرنی کسی شخص سے کہ جس کے دل میں خباثت ہے، شرارت ہے، بیماری ہے، نفاق ہے، وہ تم سے کوئی توقع باندھ لے کہ عورت کی طرف سے مجھے آفر ہو رہی ہے۔ اس طرح نہیں کرنا۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور دستور کے مطابق بات کیا کرو۔ کیا مطلب ہے جی؟ نرم نرم بات نہیں کرنی۔ عورت کی جو آواز ہے اس میں قدرتی طور پہ کشش موجود،
مرد کے لیے، یہاں نبی کی ازواج کو خطاب کیا جائے، کسی غیر محرم سے نرم لہجے میں، اس لہجے میں کہ سننے والے کے دل میں کوئی حرام زدگی آئے، اس طرح بات نہیں کرنی۔ قلنا قولا معروفا، معقول طریقے سے بات کرنی۔ میں اس کو سمجھا دیتا ہوں آپ کو، یہ بھی خطاب ازواج کو ہے، سمجھانا کس کو مقصود ہے؟ امت کی عورتوں، ورنہ ازواج سے کیا خطرہ ہے؟ وہ تو سورت نور میں ہم پڑھ چکے ہیں، کیسے جی وہ ہے الخبیثات والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہیں اور ستھری عورتیں ستھرے مردوں کے لائق ہیں۔ جس طرح میرا نبی ستھرا ہے، اسی طرح میرے نبی کی ازواج بھی ستھری ہیں، ان سے تو کوئی توقع نہیں ہو سکتی، لیکن خطاب ان کو کی، امت کی عورتوں کو سمجھایا۔ جب میں ان سے خطاب کر رہا ہوں، تم کون؟ جن کے بستر پہ وحی اترتی ہے، جن کے بستر پہ جبریل قرآن لے کے اترتا ہے، جن کے پاس کائنات کا سرتاج رات اور دن گزارتا ہے، وہ میرے نبی کا حرم ہے، اور مومنوں کی کیا ہے؟ مائیں۔ ان سے کہا جا رہا ہے کسی غیر محرم سے بات کرنی ہے تو نرم لہجے میں نہیں کرنی، فلا تخضعن بالقول، دب کے نہیں کرنی، کہ جس بندے کے دل میں بیماری ہے، شرارت ہے، خباثت ہے، وہ کوئی توقع باندھ لے کہ شاید یہ عورت مجھے دعوت گناہ دے رہی ہے، اس کے لہجے میں نرمی ہے، اس کے بول میں نرمی ہے، اس کی گفتگو میں نرمی ہے۔ نہیں، قلنا قولا معروفا، بات کیسی کرنی ہے؟ معروف بات کرنی، مطلب کی بات کرنی۔ گھر میں خامند نہیں، گھر میں بھائی نہیں، یہ گھر میں اکیلی، خامند کا دوست آ گیا، بھائی کا دوست آ گیا، اسے بھی پتا ہے کہ یہ میرے خامند کا دوست ہے، یہ میرے بھائی کا دوست ہے، اس نے دستک دی، یہ پوچھنے کے لیے دروازے پہ گئی کہ کون ہے، اس نے اپنا نام بتایا، اسے سمجھ آ گئی کہ یہ میرے خامند کا دوست ہے، میرے بھائی کا دوست ہے، سمجھ آ گئی۔ قرآن کہنا چاہتا ہے ایسے موقع پہ نرم لہجے میں بات نہیں کر، اس کے دل میں کوئی حرام زدگی پیدا ہو۔ مثلا نرم لہجہ کیا ہے؟ مثلا یہ کہنا وہ تو گھر پہ نہیں ہے، میں بیٹھک کھولے دیتی، آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے چائے بنا کے لاؤں۔ یہ نہیں کرنا۔ ہمارا دین اخلاق کا دین، دین اسلام اخلاق کا دین، لوگوں سے اچھی بات کر، بلکہ میرے آقا نے فرمایا اگر صدقہ دینے کے لیے تیرے پاس کوئی دولت، مال، پیسہ کچھ نہیں ہے، اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کے بات کیا کر، یہ بھی صدقہ ہے۔ حکم دیا گیا مسکرا کے بات کر، اچھی گفتگو کر، اخلاق سے گری گفتگو نہ کرو، تدخو نہ بنو، تشرو نہ بنو۔ اسے تو سکھانا چاہیے تھا، اچھی بات کر۔ اسلام کو تو یہ سکھانا چاہیے تھا، تیرے شوہر کا دوست آیا ہے،
نرم لہجے میں بات کر. نہیں میں نہ اب نرم لہجے میں بات نہیں کر. موقع ایسا ہے اس کے دل میں کوئی حرام زدگی نہ آئے. قلنا قولا معروفا, معقول بات کر. وہ گھر پہ نہیں ہے, کہاں گیا ہے میں دس کے جانا, مجھے کیا پتا کہاں گیا ہے, کب آئے گا مجھے کیا پتا ہے. اس لہجے میں بات کر. شام کے ٹائم وہ دوست تیرے خامند کو ملے تو وہ کہے ایک گھر بیوی رکھی ہو یہی کہ ڈینڈ پالی ہو یہی, اس طرح بات کر. میرا رب مومن عورتوں کی عزت کے معاملے میں کتنا غیرت مند. جملہ تو میں نے بڑا بول دیا یار. ہماری ماں بہن بیٹی کی غیرت کے معاملے میں, عزت کے معاملے میں رب کتنا غیرت مند ہے. اذان نہیں دے سکتی, کبھی عورت اذان دے سکتی؟ تھوڑا خیال ہے بھی دے وے, لوگ تو بڑے آن گے. اذان نہیں دے سکتی, تکبیر نہیں کہہ سکتی, امامت نہیں کروا سکتی, جنازہ اٹھا کے قبرستان نہیں لے جا سکتی, اس کی آواز پر پابندی لگائی. میں بالکل کوئی منفی لہجہ اختیار نہیں کرنا چاہتا, نہ مجھے ضرورت. منفی لہجہ آپ سوچیں, میں صرف مثبت لہجے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو قرآن نے پیش کی, جو میرے آقا نے عورت کی تصویر پیش کی, عورت کو کیسا ہونا چاہیے, میں صرف وہی بیان کروں. پھر آپ اپنے معاشرے کو دیکھیں گے, بازار کو دیکھیں گے, ہماری ماں بہن بیٹی کا جو آج لباس ہے اس کو ہم دیکھیں گے, اس کی گفتگو کرنے کا جو انداز ہے اسے دیکھیں گے. وہ جو بسوں میں کنڈکٹر بن گئی ہے, جہازوں میں میزبان بن گئی ہے, بازاروں میں دکاندار سے لہک لہک کے باتیں کرتی ہے, وہ آپ سوچیں. میں اس منفی لہجے میں منفی طریقے پہ جاتا ہی نہیں ہوں. میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن, حدیث, رب اور رسول میری ماں بہن بیٹی کو کس رنگ میں دیکھنا چاہتا ہے. تمہارے پاس کوئی اور قرآن ہے تو لے آؤ, تمہارے پاس کوئی نبی کا فرمان ہے تو لے آؤ جس میں عورت کی آواز پہ پابندی نہ ہو, وہ گانے گائے, وہ سٹیج پہ ڈانس کرے. تمہارے پاس کوئی اس کی دلیل ہے نا تو لے آؤ. میں تو قرآن سے پیش کر رہا ہوں. یہ ہے عورت. حضرت سیدنا علی, کہو تو صحیح, رضی اللہ تعالی, غالباً ان سے روایت ہے, غالباً نبی پاک باہر نکلے, عورتیں کھڑی تھی. آپ نے فرمایا کیوں کھڑی؟ کہنے لگی ایک جنازہ آ رہا ہے, اس کے انتظار میں کھڑی. آپ نے فرمایا تم میت کو غسل دے سکتی ہو؟ کہ نہیں. تم چارپائی پہ اٹھا کے قبرستان لے جا سکتی ہو؟ کہ نہیں. تم قبر میں دفن کر سکتی ہو؟ نہیں. آپ نے فرمایا یہاں کیوں کھڑی ہو, اپنے گھروں کو پلٹو نا. مسجد میں اگرچہ نبوی دور میں عورتوں کے آنے کی اجازت تھی, پچھلی صفوں میں ہوتی تھی, اور وہ جو مرد نمازی تھے نا وہ ہماری طرح نہیں تھے, وہ تقوی کے پہاڑ تھے. جنت کی حوریں ان کے قدموں کے تلووں کے ساتھ اپنی آنکھیں ملنا سعادت سمجھتی تھی. وہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرنے لگ گئے. وہ اتنے متقی لوگ تھے.
حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں سن 54 یا 56 میں ان کا انتقال ہوا ہے. نبی پاک کے انتقال کے 33 سال بعد، کتنے سال بعد؟ 33 سال بعد. صحابہ کا دور نہیں تھا، تابعین کا دور نہیں تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں اگر آج نبی پاک زندہ ہوتے تو عورتوں کو باجماعت نماز پڑھنے سے منع فرما دیتے. کس وقت؟ نبی پاک کے انتقال کے صرف 30 سال بعد، جب قرون اولا کا دور تھا. وہ چاہتی تھی کہ عورتیں مسجد میں نہ آئیں، عورت کی آواز پہ پابندی لگائی. اگر امام قرات کرتے ہوئے بھول جائے یا نماز میں غلطی کر جائے، مثلا تیسری رکعت کی طرف اٹھنا تھا، بیٹھ گیا، سمجھا دوسری رکعت ہے، تو مرد پیچھے سے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسے متنبہ کریں گے کہ تو بھول گیا. اور اگر مردوں کو یاد نہ رہے، مرد اس امام کو یاد نہ دلائیں اور پیچھے عورتیں کھڑی ہیں، وہ کیسے یاد دلائیں؟ سبحان اللہ کہہ کے بولو تو صحیح یار. عورتیں کہیں گی سبحان اللہ؟ نئی شریعت نے حکم دیا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے آدھا ترازو اعمال کا بھر جاتا ہے، اور جنت میں ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے عربی گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم نہ ہو. یہ جملہ کہنے کی عورت کو شریعت نے اجازت نہیں. وہ شریعت، وہ قرآن، وہ حدیث عورت کو گانا گانے کی، سپیکر پہ نعتیں پڑھنے کی، نعتوں کی ویڈیو بنا کے فیس بک اور یوٹیوب پہ چلانے کی وہ شریعت اجازت دیتی ہے؟ عورت کو تقریر کرنے کی، عورت کو پارلیمنٹ میں پہنچنے کی وہ شریعت اجازت دیتی ہے؟ نہیں اجازت دیتی. میں صرف مثبت رنگ رکھ رہا ہوں، باقی آپ پہ میں چھوڑتا ہوں. ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. تو یہاں کیا کہا گیا کہ اجنبی بندے سے بات کرنی ہے تو دب کے نرم لہجے میں نہیں کرنی. یہ تو عام مفسرین کا خیال، لیکن میں اپنے شیخ کی بات کرنے لگا. رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمت اللہ، وہ کہتے ہیں اس آیت کا تعلق زینب کے نکاح سے ہے. آپ کے ذہن میں تو ہے نا مرکزی مضمون اس سورت کا کیا ہے؟ وہی زید نے طلاق دے دی. زید آپ کا منہ بولا بیٹا تھا، لوگ سمجھتے تھے زینب آپ کی بہو ہے. زید نے طلاق دی تو آپ نے نکاح کر لیا. اس آیت کا تعلق اس واقعہ سے. اللہ اپنے نبی کو اللہ ازواج مطہرات کو کہنا چاہتے ہیں کوئی عورت، کوئی منافق عورت تمہارے گھروں میں آئے اور آ کے بات کرے کہ سنیا زینب نال شادی کر لی نے، تو زینب تو آپ کی بہو نہیں تھی، تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو اللہ ازواج کو سمجھانا چاہتے ہیں اس وقت دب کے بات نہیں کرنی، اس وقت دب کے بات نہیں کرنی. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، معقول بات کرنی ہے. دب کے بات کرنی کیا ہے؟ اور مرضیاں دے مالک ہیں جی، یہ دب کے بات. اساں کی کر سکدیاں جی، بس زینب سے انہوں نے شادی کر لی ہے، ہم کیا کر. ازواج کو کہا گیا اس طرح بات نہیں کرنی، مرضیوں کے مالک ہیں، انہوں نے شادی کر لی ہے زینب سے، ہم کیا کر سکتی ہیں؟ نہیں. قُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، معروف اور معقول اور مناسب بات کرنی ہے.
جب کوئی منافق عورت آ کے بات کرے تو جواب میں کہنا ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، ہر کام اس کے حکم سے کرتے ہیں، جو انہوں نے کیا ہے 100% صحیح کی۔ اس آیت کا تعلق اس کے ساتھ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹکی رہو۔ یہ کس کو خطاب ہو رہا؟ شاباش شاباش، کس کو؟ نبی پاک کی۔ تمہارا مقام گھر ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ معمولی عالم ہے، صحابہ اس کے دروازے پہ کھڑے ہو کے مسئلے پوچھتے، وہ کئی صحابہ کے اقوال کو رد کر دیتی، رد کر کے وہ کہتی ہیں اللہ اس پہ رحم کرے، اس قرآن نہیں پڑھیا، اتنا علم ہے اس حضرت عائشہ کا۔ پھر وہ حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں، حضرت عمر کے دور خلافت میں جسٹس بنی نا، حضرت عائشہ قاضی بنی تھی کہ قاضی بنے، قاضی بن کے فیصلے کریں؟ نہیں، حکم دیا گیا کرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹکی رہو۔ عورت کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، منصب ہے، وہ بازار نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، باہر کی زندگی نہیں ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ گھر سنبھالنا، خاوند کی ناموس کی، خاوند کی مال کی، اولاد کی حفاظت کرنا، تربیت کرنا، پالنا۔ یہ جملہ بہت سننے کو ملتا ہے، آپ میں سے بھی کئی لوگ یہ جملہ کہتے ہوں گے، میاں بیوی ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں۔ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ میاں بیوی ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں، جب تک 2 پہیے نہ چلے نا گاڑی نہیں چلتی۔ اس کو کس پر فٹ کرتے ہیں کہ مرد بھی محنت کرے، عورت بھی محنت کرے، مرد بھی بازار میں، عورت بھی بازار، مرد بھی ملازم، عورت بھی ملازم، 2 پہیے جو ہوئے۔ میں نے کہا گاڑی کے 2 پہیے ایک طرف لگا دیں، دونوں پہیے ایک طرف لگا دیں، چلاؤ گاڑی، چلاؤ۔ یہ میں بھی مانتا ہوں، میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، لیکن پہیوں کو اپنی اپنی جگہ پہ رہنا چاہیے۔ ایک پہیا گھر والا ہے، ایک پہیا بازار والا ہے، شوہر وہ پہیا ہے، عورت وہ پہیا۔ کرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹکی رہو، تم پر جمعہ فرض نہیں، تم پر عید کی نماز واجب نہیں، کیوں بھائی؟ عورتوں پہ ہے، عید کی نماز ہے عورتوں پر، جمعہ فرض ہے عورتوں پر، کیوں؟ ان کا مقام گھر کے اندر ہے۔ کرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر رہو۔ ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، یہ ترجمہ دیکھو حضرت جلندری صاحب نے کیا کیا، اور جس طرح پہلی جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھی، اس طرح زینت نہ دکھاؤ۔ مشکل ترجمہ کر دیا، ذرا مشکل ترجمہ کر۔ اولا کا معنی پہلا، جاہلیت کا معنی جاہلیت، تبرج، برج، برج کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جو نمایاں ہو، عربی میں اسے کیا کہتے ہیں؟ برج، جیسے سورج، چاند، ستارے، کوئی محل، کوئی بلڈنگ، مثلا مینار پاکستان، اس کو برج کیوں کہتے ہیں؟ وہ ظاہر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ظاہر، نمایاں ہوتا ہے۔ جو نمایاں ہو گئی چیز اسے برج کہا۔ اب مانا کرو، اور پہلی جاہلیت کے دنوں کی طرح اپنا بناؤ سنگھار لوگوں کو نہ دکھاتی پھرو۔ کس کو کہا گیا ہے؟ نبی پاک کی
ازواج کو. ازواج یہ کام کر سکتی تھی. سنایا کس کو جا رہا ہے؟ امت کی عورتوں کو سنایا جا رہا ہے. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی. معافی چاہوں تو یہ جملہ کہہ سکتا ہوں کہ بناؤ سنگھار کر کے، میک اپ کر کے، بے پرد ہو کر گھر سے عورت کا باہر نکلنا یہ جاہلیت ہے. کس نے کہا ہے؟ میں تو نہیں کہہ رہا. قرآن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی. وہ جاہلیت جس کو مٹانے کے لیے اسلام آیا تھا نا، اس جاہلیت کو دوبارہ یہاں نمایاں نہ کرو. اپنا بناؤ سنگھار لوگوں کو نہ دکھاتی پھرو. میں یہیں آگے آیت آ رہی ہے لیکن میں یہیں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. اس سے چونکہ وہ متعلقہ ہے نا آیت. دیکھیں ذرا، یہ صفحہ نمبر ہے 552، 552 سورت کا نام ہے الاحزاب. یا ایھا النبی قل لازواجک، آیت نمبر ہے 59. آیت نمبر 59 سورت احزاب کی آیت نمبر 59 ہے جی. میں بالکل لفظی ترجمہ کروں گا. یا ایھا النبی، اے میرے پیارے پیغمبر، قل لازواجک، کرو مانا، کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، وبناتک، اور کہہ دیجئے اپنی بیٹی سے. بنات کا معنی کیا ہے؟ بیٹی. بیٹی بیٹی تو بنت ہوتی ہے، بنت ایک بیٹی. بنات جمع ہے، جمع کا اطلاق کم از کم 3 پہ ہوتا ہے. تو قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ میرے پیغمبر کی بیٹی ایک نہیں تھی، کم از کم کتنی تھی؟ قول کیا ہے؟ 4 بیٹی، سب حضرت خدیجہ کے بطن سے. اہل تشیع کی کتاب اصول کافی میں بھی یہی لکھا گیا کہ حضرت خدیجہ کے بطن سے اللہ نے مجھے 4 بیٹیاں عطا کی، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم. یہ نبی پاک کی ایک سے زیادہ بیٹیاں ہونے کی دلیل ہے قرآن کی. یہ آیت نوٹ کر لو اس کو. جن لوگوں نے شور ڈالا ہوا ہے کہ بیٹی صرف ایک ہے، آپ کی اور کوئی بیٹی نہیں ہے، وہ اس کا کیا جواب دیتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں بنات سے مراد قوم کی بیٹیاں ہیں. جس طرح حضرت لوط نے ان گنڈوں سے کہا تھا ہاؤلائے بناتی، یہ ہیں میری بیٹیاں. انہوں نے نہیں کہا تھا ہاؤلائے بناتی، یہ ہیں میری بیٹیاں، ان سے نکاح کرو. غیر فطرتی عمل کیوں کرتے ہو؟ فطرت کے مطابق کام کرو نا، ان سے نکاح کر لو. تو حضرت لوط نے قوم کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں کہا. تو یہاں مومنوں کی عورتیں مراد ہیں. میں نے کہا جناب جان کی امان پاؤں تو عرض کروں وبناتک کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ اپنی بیویوں سے کہہ، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ، ونساء المومنین، مومنوں کی عورتوں کو تو الگ ذکر کیا. آپ کہتے ہیں کہ وہ مراد ہیں، ان کو تو قرآن نے الگ ذکر کیا، ونساء المومنین. اور مومنوں کی عورتوں کو کہے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اگر ضرورت کے وقت گھر سے باہر نکلنا پڑے. یہ نہیں ہے کہ بالکل نکل ہی نہیں سکتی، علاج معالجہ ہے، کوئی کسی کے ہاں تعزیت ہے، کوئی اپنے رشتہ داروں کے ہاں جانا ہے،
تو عورت نے نکلنا تو ہے لیکن کچھ شرائط کے ساتھ. پہلی شرط کیا ہے کہ وہ اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے چہروں پر لٹکا لیا کریں. چادروں میں لپٹی ہوئی ہو بڑی چادر میں, اور اس کا ایک گھونگھٹ بنا کے اپنے چہرے پہ لٹکائیں, اس طرح وہ باہر نکلیں. اور دوسری شرط یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے والے زیب و زینت سے پرہیز کریں. میں حدیث سنا دیتا ہوں, غصہ مجھ پہ نہیں کر, کہ میں آقا کا فرمان سنا. جو عورت خوشبو لگا کے باہر نکلتی ہے, میرے آقا نے فرمایا وہ زانیہ ہے. چلیے جی, یا یہ علماء سے جا کے پوچھ. عورت کی خوشبو رنگ ہے. یہ خوشبو جو دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے, کوئی بندہ گزرے اور خوشبو اٹھے تو دوسرے لوگ متوجہ ہوں, عورت کو یہ خوشبو لگانے کی اجازت نہیں. بھڑکیلے کپڑے جن کی طرف لوگوں کی نگاہ اٹھے پہننے کی اجازت نہیں ہے. زیور اگر پہنا ہوا ہے اس کو دکھانے کی اجازت نہیں ہے. زمین پر پاؤں مار مار کے چلنے کی اجازت نہیں ہے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں. تو اس آیت نے کیا ثابت کیا کہ وہ عورتیں اگر گھر سے باہر نکلیں تو بڑی چادر کا کچھ حصہ اپنے چہروں پہ کیا کر لیا کریں, لٹکا لیا کریں. میں اسی کے ساتھ پچھلے صفحے پہ آئی جی, صفحہ 551, یہ اسی صورت کی یہ آیتیں ہیں جی. ہم اس جگہ پہ پہنچیں گے تو اس کا ترجمہ نہیں کریں گے, آگے نکل جائیں گے. ہم ابھی کر لیتے ہیں کیونکہ موضوع کے مطابق. صفحہ نمبر 551, سورت کا نام سورت احزاب, آیت نمبر ہے 53 ہے جی. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم, آیت نمبر 53. 52 آیت ختم ہو رہی ہے, 53 شروع. بالکل آپ 53 آیت سے 1 لائن 2 لائن 3 لائنیں 4 لائنیں نیچے آئیں گی. اسے ذرا غور سے سنیں, میں ترجمہ کرتا ہوں, آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں. پیچھے ازواج کا ذکر ہو رہا ہے, ازواج مطہرات کا ذکر ہو رہا ہے. نبی کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوا کرو. کھانے پہ بلایا جائے پکنے سے پہلے نہ جایا کرو. نبی پاک تو حیا کرتے ہیں, تمہیں کہتے کچھ نہیں, اور اللہ تو حق بات کہنے میں حیا نہیں کرتا. یہ سارا ذکر کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں اذا سالتموہن متان, اے مومنو جب تم نے نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو, کوئی سامان مانگنا ہو, کوئی مسئلہ پوچھنا ہو, جب تم نے نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو نا, سامنے آ کے نہیں مانگنی. فاسألوہن, پس ان سے مانگو, من ورائے حجاب. ذرا حجاب کا معنی تو کرو, یہ شاباش, یا زور سے کرو ذرا. من ورائے حجاب. کہاں ہیں وہ ہمارے بھائی سیکولر اور ترقی یافتہ جو کہتے ہیں قرآن میں تو پردے کا حکم ہی نہیں ہے, یہ حجاب اور پردہ تو مولویوں نے بنایا, اسلام کا کوئی حکم نہیں ہے. وہ اس آیت کو پڑھیں جناب, کہا کن کو جا رہا ہے؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں آنکھوں کا کیا پردہ ہے, چہرے کا کیا پردہ ہے, پردہ تو دل کا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا دل صحابہ کے دل سے زیادہ پاکیزہ ہے,
اور تیرا دل حضرت عائشہ کے دل سے زیادہ پاکیز ہے. یہاں کہا کن کو جا رہا ہے؟ صحابہ کو. کون؟ جن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں اولئک هم المتقون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المؤمنون حقا کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. ہم نے اپنے نبی کے یاروں سے کفر کو، فسق و فجور کو اور نافرمانیوں کو دور ہٹا دیا، دور ہٹا دیا. ان کو کہا جا رہا ہے تم نے کوئی چیز مانگنی ہو، کن سے مانگنی ہو؟ شاوا شاوا، کن سے؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے، حضرت حفصہ سے، حضرت سودا سے. معمولی عورتیں ہیں جن کے بستر پہ وہی اترتی ہے جو میرے نبی کا حرم ہے، جنہیں طیبات قرآن نے کہا. صحابہ کو خطاب ہو رہا ہے تم نے بھی ازواج مطہرات سے کوئی بات پوچھنی ہو یا کوئی سامان مانگنا ہو تو سامنے آ کے تم نہیں مانگ سکتے. فاسألوہن، پس ان سے مانگو، من ورائے حجاب، کس کے پیچھے؟ پردے کے. بس ایک بات کا جواب دیتا ہوں، وقت چونکہ ہم آج زیادہ لے لیا میں نے ٹائم آپ کا. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ صرف ازواج کو حکم ہے، ہماری ماؤں بہنوں کو نہیں. اللہ کہتے ہیں یا نساء النبی، یا نساء النبی، یہ صرف انہیں حکم. یہ نا حجتیں اپنی بے پردگی کو ثابت کرنے کے لیے حجتیں ہیں نا، یہ تو نساء نبی کو ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ آگے اللہ کہتے ہیں وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اے میرے نبی کی بیویوں نماز کو قائم رکھو. اس کا حکم ہماری ماؤں بہنوں کو تو نہیں ہے نا. حجت کرتے ہو کہ حکم ازواج کو ہے، تو یہ جو حکم آگے اللہ کہتے ہیں نماز کو قائم رکھو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکات دیتی رہو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت. ازواج مطہرات کو خطاب کر کے اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ تمہاری آواز پہ بھی پابندی ہے اور تمہارے لیے پردے کا بھی حکم ہے. رہ گئی اگلی آیت، وہ بڑی معرکۃ الآراء آیت کا حصہ ہے. اسے لوگ کہتے ہیں آیت تطہیر اور پھر کہتے ہیں چادر تطہیر. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اس اہل بیت سے کون مراد ہے؟ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس کو بیان کریں گے.